ایک جگہ بڑے مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، محراب میں باہر نکل گئے اور لوگ مسجد میں کھڑے تھے. میں نے بھی کوشش کی سائڈ پہ جا کے باہر کھڑا ہو گیا تھا. کسی نے مجھے کہا کہ اس اختلافی مسئلہ ہے. میں نے کہا حدیث میں اختلاف نہیں. حدیث ابو داؤد کتاب الجنائز، ترمذی جنائز میں صریح روایت ہے، من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء لہ. جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا کچھ ثواب نہیں ملے گا. تو پڑھنے والے کو نہیں ملا تو مردے کو کیا بخش رہا ہے؟ ہاں، دنیا کے اندر ایک فرد مومن، کامل انسان، مجرم دنیا کا ابو حنیفہ ہے، جس کے مذہب عالمگیری میں ہے والکراہۃ مطلقاً. اگر میت باہر ہے اور چند آدمی بھی ساتھ ہے، یا اکثر باہر ہے کچھ اندر ہے، یا تھوڑے باہر ہے اور اکثر اندر ہے، والکراہۃ مطلقاً، پھر بھی مکروہ ہے. خرابی بددستور قائم ہے، مسجد کی توہین کر رہا ہے. خدا کا فضل ہوا چند سالوں سے مسجد نبوی کے اندر محراب کے باہر جنازہ گاہ بنا دیا. پہلے تو میت بھی اندر لاتا ہے، کم از کم میت باہر رکھ رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بیت اللہ شریف میں ہوتے ہیں، تو بیت اللہ ہی سے دین چلا ہے. یہ پیغمبر بیت اللہ کا امام تھا جس نے کہا کہ مسجد میں جنازہ پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ملے گا. پیغمبر سچا ہے اور بیت اللہ میں خلاف کرنے والے غلط ہے. پیغمبر نے کہا ہے کہ قرآن و سنت کو دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ سعودیوں کو دیکھو. کافی زمانہ ہو گیا، میں وہاں بیٹھا تھا، جنازہ آیا تو مجھے ایک آدمی کہہ رہا ہے وہیں کا، کیسا ہے مسجد میں جنازہ؟ میں نے خلاف شرع ہے. کہنے لگے پھر پڑھتے کیوں ہو؟ میں نے کہا صحابہ جب روم اور فارس گئے تھے، بیت الخلاء قبلہ رخ بنے تھے، ابو داؤد و ترمذی میں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کننا نستعملها ونستغفر اللہ، ہم استعمال تو کرتے تھے لیکن اللہ سے معافی مانگ رہے تھے. مجھے کہتا شیخ بعد میں اجازت نہیں آئی. میں نے کہا حضرت کے وصال کے بعد؟ کہنے لگے نہیں وصال کے بعد زندگی میں. میں نے کہا زیادہ باتیں مت کرو، یہ فضل المعطا آپ کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا ہاں بالکل. کس نے لکھی ہے؟ کہنے لگا میں نے لکھی ہے. میں نے دے دی. میں نے جنائز میں نکالا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت بیمار تھے تو صحابہ نے درخواست کی تھی کہ ہم یہی لاتے. آپ نے فرمایا لا بل دعوها فی الطریق اخرج لها، جنازہ گلی میں رکھو وہاں آ جاتا ہوں. 2 آدمیوں پر ہاتھ رکھ کے چلتے تھے لیکن وہاں نہیں منگوایا. میں نے کہا بتائیں اس کے بعد کون سی زندگی ملی جس میں شریعت منسوخ ہو گئی؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. ہم حیا کی وجہ سے ان سے زیادہ لڑتے نہیں ہیں کیونکہ ہم توبہ استغفار کے لیے ورنہ ان سے لڑائی واجب ہے ہر لمحہ، اور ہم بہت خوب لڑنا جانتے ہیں ان سے. ایسا کہ آئندہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گے. وہ یہ سمجھتے ہو کہ شاید وہ بڑے شیر ببر ہے. ان کی شیر ببری ہمارے دائیں ہاتھ میں ہے، گھڑی پہ ٹائم دیکھنے کی طرح سیکنڈوں میں ختم ہوتی. لیکن عجم کے علماء راسخین فی العلم وہ بادب اور با احترام ہوتے ہیں کہ اس سرزمین اور اس مقدس ارض محترم کی کئی بے ادبی ہم سے نہ ہو جائے. ابھی ایک گھر میں ہم جماعت عربوں کے ہاں دعوت تھی، انہوں نے یہ جشن معراج اور یہ میلاد کا پوچھا. وہاں اندر بدعتی رہتے ہیں. میں نے کہا یہ سب خلاف شرع ہے، غلط ہے. اس نے کہا حرم شریف میں ہوتا تھا. کب؟ کہنے لگے ان سعودیوں سے پہلے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے حرم میں ملا علی قاری امام رہا ہے، مرقات یہیں بیٹھ کے لکھی ہے. ہاں بالکل. میں نے کہا وہ اس مقام پر پہنچ کے لکھتے ہیں وفی الحرمین الشریفین من کثرت الظلم وقلت العلم وشیوع البدع والخرافات والعیاذ باللہ. یہ قاری لکھ رہے مرقات، یہی بیٹھ کے درد و غم کو خون کے قلم سے لکھتا گیا کہ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے. چوں کفر اسکاب برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب تم بھی ان گن میں پڑ گئے اور بدعتی کیسے توبہ کرے؟
میلاد زبردست مناتے ہیں، اور وہ میلاد پاکستان کے بریلویوں سے منوانا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں موٹے موٹے زبردست قسم کے گدھے پالتے ہیں، خوبصورت، سارا سال چنا کھاتے ہیں وہ۔ ایک عمارت کے نیچے کھڑے تھے، جالی لگی ہوئی تھی، ہم حیران ہوتے تھے، ہم وہاں سے یا اللہ، نہ کوئی کتا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی جانور دیکھا، تو بس یہ گدھے کھڑے ہیں موٹے موٹے۔ ایک دن وہ چارہ ڈالنے والا آیا، اتفاق سے ہم بھی پہنچ گئے، ہم نے جلدی جلدی سے پوچھا، یا شیخ لأي شيء هؤلاء الحمر؟ حمر تسألون؟ هذا لمیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے یہ کیوں؟ اس نے کہا مدینے والے ان پہ بیٹھ کے مکہ جائیں گے، بی بی حلیمہ حضرت کو لینے کے لیے دراز گوش پہ آئی تھی نا، اور مکے والوں نے جو پالے وہ یہاں آ جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بریلیوں کو گدھے پہ سوار کر کے بنس روڈ سے گزارنا چاہیے۔ پخر سورل واڑی رہی کہ صحیح میلادی ہوشی، اور ظالم بچوں سب میلاد نے کہا مدینی والا پخر سوارشی مکی تروانشی، مکی والا پخر سوار مدینی دے دار آئی میلاد النبی دے، ماذا لمیلاد النبی۔ توبہ، اتنی بات مسلمہ ہے کہ اللہ نے اس وہابی سعودی نجدی حکومت میں توحید و سنت کی غیرت ڈالی ہے، کم از کم اس قسم کے دم چلوں کو تو خوب دبایا ہے، سانس نہیں لینے دیتے سانس۔ اور ظاہر ایک انتظامی حکومت تمام دین سے تو ایک جیسے واقف نہیں، جیسے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے ایسے ہی کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور احناف کے بارے میں ان کا موقف دلائل کی وجہ سے نہیں، سیاست کی وجہ سے خطرناک ہے، کیونکہ انہوں نے حکومت ترک سے لی ہے اور ترک احناف تھے۔ اگر یہ احناف کے ساتھ نرم گوشہ برتے تو احناف زندہ ہو جائیں گے اور نجدی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس ڈر سے جو احناف کو تکلیفیں دے، ان کے خلاف پراپیگنڈے کرے تو ان کو ریال ملتے۔ یہ سیاسی مسئلہ ہے، باتیں سمجھا کرو ذرا۔ جب ان کا شور و ہنگامہ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی دنیا میں مشہور ہو گئی تو دارالعلوم دیوبند کے ارباب حل و عقد، خاص کر حضرت مولانا اسعد صاحب مدنی مدظلو، ان کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے ایک زبردست انتظام کیا، ہندوستان میں سعودی سفیر سے وقت لے لیا کہ ہم کو ایک جلسہ کرنا ہے دینی، اور آپ کی صدارت میں 3 دن جلسہ ہوگا اور آپ بیٹھیں گے، آپ جب نہیں بیٹھیں گے جلسہ برخاست ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ان کے لیے ایسے علماء کا انتظام کیا، ایسے زبردست برانچ بنایا، جو تقریر ہوتی تھی اسی وقت اس کی عربی کر کے صاف ستھری سفیر کے میز کے سامنے رکھ رہے تھے کہ یہ تقریر ہو گئی اس وقت۔ اور تقریروں کا حاصل یہ تھا کہ مکہ کے فلاں یونیورسٹی میں اور فلاں مدرسے میں ہمارے بارے میں یہ کہا گیا اور یہ لکھا گیا اور یہ غلط ہے اور یہ دلائل۔ جب سب کچھ سفیر کے سامنے آیا تو سفیر نے مولانا اسد صاحب اور مولانا برغوب الرحمان کو کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ جو وہاں آپ کے خلاف پراپیگنڈے کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا جواب دینے لگے تو سعودیوں کا داخلہ دنیا میں بند ہو جائے گا۔ اس جزیرے کے باہر ان کو جانتا کون ہے؟ اور یہ حکومت کے لیے ایک بہت تکلیف دہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ مجھے اگلے مہینے جانا تھا فہد کے پاس، لیکن میں کل جاتا ہوں اور یہ سب کچھ بتاتا ہوں کل۔ سفیر غیرتی، بااخلاق، باکردار، صحیح الفطرت تھا۔ وہ پوری گڈی تقریروں کی عربی کے پورے کتاب بن گئی، چھپ گئی کتاب 2 جلدوں میں۔ وہ لے کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور کہا یہ ائمہ حرمین کے اخلاق، یہ ان کے بیانات، یہ ان کے خطبے، یہ یونیورسٹی ام القرا اور جامعہ اسلامیہ کے اندر لیکچر دی جا رہی ہے، یہ حشر ہو رہا ہے، اور دنیا اسلام کا ان کے بارے میں یہ تاثر سامنے آ رہا ہے۔ فہد عالم ہے بہت بڑا اور قابل ترین انسان ہے دنیا کا، سچ مچ اللہ نے اس کو مسلمانوں کے بڑائی کا مقام دیا ہے۔ اس نے کہا بالکل میں سمجھ گیا، سیکرٹری کا املا کرو، ائمہ حرمین کے نام خط شائع کرو،
کہ یہ جو آنے والا جمعہ ہے امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کے فضائل پر پڑھا ہے، سب جگہوں میں، تمام جزیرے میں، خاص کر حرمین شریف ہے، اور تمام یونیورسٹی اسکول سے لے کر کالج اور بڑے یونیورسٹیوں تک پورا ہفتہ منائے حنفیوں کے بارے میں، امام صاحب کا فقہ، اجتہاد، اس کا مقام، دلائل براہین، فقہ حنفی، ان کی برکات پورے عالم میں، اس کا شیوع، یہ سب بتایا۔